پہلے تھینک یو فار واچنگ اور ویڈیو آن مصطفیٰ عامر. جو کیس تھا احمد رحمان خان کے ساتھ ہم نے کیا تھا, بہت سارے کامنٹس آئے تھے اور وہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہے ہوں گے. لیکن آج جس کہانی پہ بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں, یہ کہانی کراچی کی نہیں ہے, پورے پاکستان کی ہے. اس پہ بھی ایک جرم ہے. This House categorically rejects the construction of 6 new canals on Indus River and its tributaries, including the Cholistan Canal, as illegal, unconstitutional, and a direct violation of the 1991 Water Accord, which ensures equitable water distribution amongst all provinces, with special regards to the rights of lower riparians like Sindh. یہ کہانی پانی کی ہے, زمین اور ایگریکلچر کی ہے, سندھ اور پنجاب کے درمیان تکرار کی ہے, مقامی سیاست سے لے کر حکومت اور ملک کے مستقبل کی ہے. کہانی شروع کرتے ہیں اس ریگستان سے, پنجاب کا چولستان ڈیزرٹ, جہاں گرین پاکستان انیشیٹو کا فارمل لانچ ہوا تھا. اور یہ ویڈیو جو آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہوگی, ٹی وی پہ بھی دیکھی ہوگی, اس پہ بہت انالیسس بھی ہوا تھا. یہاں 4 لاکھ ایکڑ بنجر زمین کو زرخیز بنایا جائے گا. اس بنجر زمین کو پانی ایک نئے کنال سے فراہم کروایا جائے گا. لیکن جو پانی اس چولستان ڈیزرٹ کو زرخیز بنائے گا وہ پنجاب کا نہیں ہے. گرین پاکستان انیشیٹو اصل میں فیبری 2025 میں لانچ ہوا ہی نہیں تھا. تو اس وقت پنجاب کے پروجیکٹ پر سندھ میں کیوں احتجاج کی لہر چل اٹھی ہے؟ صدر آصف زرداری نے اوپنلی پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں کیوں پروجیکٹ کو اس شکل میں ریجیکٹ کر دیا ہے, اور وہ بھی اب؟ حوصلہ بتاتی ہوں, تھوڑا ریوائنڈ کرنا پڑے گا, اور یہ کرتے ہیں. جولائی 2023 میں لانچ ہوا تھا یہ پروجیکٹ, اور یہ پروجیکٹ پاکستان مسلم لیگ نواز کا بھی نہیں ہے. ایک ملٹری بیک پروجیکٹ ہے جس پر کام کیئر ٹیکر حکومت سے شروع ہوا تھا. گرین پاکستان انیشیٹو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل یعنی کہ SIFC کا ایک اہم حصہ ہے, جس کا تعلق کارپوریٹ انویسٹمنٹ, فارن فنڈنگ اور نیشنل اسٹریٹجی سے ہے. فیبری 2024 کے الیکشن سے پہلے ہی اس وقت کی کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر نے اپروو کروانے کی کوشش کی تھی, اور اس کے بعد سے یہ ایک بیوروکریٹک ٹینس میچ بن گیا. اور اس کے بارے میں کچھ مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اختیار کھوکھر صاحب, جو اسپیشل کارسپونڈنٹ ہیں نکتہ کے, اس اسٹوری کو فالو کر رہے ہیں, سندھ میں بہت عرصے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں. لیکن سب سے پہلے اختیار صاحب, نکتہ کے انسٹاگرام پیج پہ بہت سارے کچھ کامنٹس آئے تھے اسٹوری کے حوالے سے, اور میں ایک پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں کیونکہ میں سمجھنا چاہتی ہوں کہ سندھ کا کیا اس پر اعتراض ہے. SM ایان عباس زیدی نے لکھا ہے کہ آئی تھنک سندھیز آر آن دا رائٹ. اب ہر چیز ایک پروونس خالی انجوائے نہیں کر سکتی. ایک چولستان کے ایریا کو سیراب کرنے سے سندھ کے سینکڑوں علاقے بنجر ہو جائیں گے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کسی نے اس کا جواب لکھا کہ آپ کا تو کراچی میں پانی نہیں آتا, تو وہ کہتے میں سندھ سے نہیں ہوں, کراچی سے نہیں ہوں, میں پنجاب کا ہوں. تو سندھ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں, سندھ میں اس کا موقف یہی ہے کہ جو سسٹم ہے, یعنی ایک بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کینال ہے یہ تو ستلج پہ ریور پہ ہو رہا ہے, اور ستلج ریور تو پنجاب پہ ہے, اور پنجاب کے بھی بالکل دور والے علاقے یعنی کہ انڈیا کے بارڈر کے ساتھ ہے. تو جب وہاں سے ایک کینال نکلی جائے تو سندھ کو اعتراض کیوں ہے؟ بالکل. تو سندھ کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر ایک پورا, یہ ایک دریا نہیں ہے, ایک انڈس ریور سسٹم ہے یہاں پر جو پاکستان کے اندر, جس کے 5 ندیاں ہیں, اور اس میں سے 2 ندیاں 3 ندیاں پہلے ستلج, راوی اور بیاس تو ہم انڈیا کو بیچ چکے ہیں 1960 کے انڈس واٹر ٹریٹی کے مطابق. 1960 کی تحت. باقی ہمارے پاس رہتا ہے چناب, جہلم اور دریائے سندھ. تو یہ ساری ایک دوسرے سے جڑے ہوئے, اور اس کا جو پانی ہے وہ اس کی ایک تقسیم کیا, ایک پورا فارمولا ایک واٹر اکارڈ 91 کا ہے, اور اس میں پورے کے پانی کو یعنی کہ ایک جگہ جمع کیا گیا ہے, اور کہا گیا کہ جی سسٹم کے اندر اندازہ کیا گیا کہ جی 117 MF ملین ایکڑ فٹ پانی ہے, یا 114 ملین ایکڑ فٹ پانی کا ایک فارمولا رکھا گیا. پھر وہ پانی باقاعدہ شیئر کے حساب سے تقسیم کیا صوبوں کے درمیان. ٹھیک ہے. لیکن جو پچھلے 20 سال کے دوران پانی کا فلو دیکھا گیا ہے, جب سے یہ ریکارڈ ہوا ہے تو ریکارڈ پہ یہ آیا ہے کہ یہ پانی سسٹم میں اس سے کم آتا رہا ہے, یعنی کہ 114 ملین ایکڑ فٹ سے مقابلے میں تقریباً ایوریجلی
96 ملین ایکڑ فٹ پانی آتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ پانی کی آلریڈی سندھ یہ کہتا ہے کہ شارٹیج ہے سسٹم میں. 1991 کے واٹر ریکارڈ کے بعد پانی کم آتا رہا ہے, پانی کم آتا ہے, شارٹیج ہے. ٹھیک ہے. اور اس شارٹیج کو سندھ بھی فیس کرتا ہے اور پنجاب بھی فیس کرتا ہے, کیونکہ یہ دونوں کو زیادہ ان کا زیادہ پورشن ہے. اور خاص طور پہ ارلی خریف کے موسم میں, ربی کے موسم میں فصلیں نہیں. تو سندھ کا یہ کہنا ہے کہ جب سسٹم میں پانی آلریڈی موجود نہیں ہے انڈس ریور سسٹم میں, تو پھر آپ کسی بھی ٹریبیوٹری سے کسی بھی دریا سے پانی جب نکالیں گے تو وہ سسٹم سے پانی نکلے گا پورے سے. تو پانی جب سسٹم میں ہے ہی نہیں تو پھر آپ اگر نیا کینال اور اتنا بڑا رقبہ اور اس میں تقریباً 4120 کیوسک کی کیپیسٹی ہے اس کی چولستان کینال کی. تو کہہ رہا کہ اتنا رقبہ جب آپ نکالیں گے تو پھر آلریڈی جو پہلے ہی شارٹیج ہے وہ شارٹیج بڑھ جائے گی اور سندھ بنجر ہو جائے گی. آپ نے انٹرویو بھی کیا تھا, ہم کلپ سن سکتے ہیں. جی ہم نے اس معاملے میں انٹرویو کیا. ایک تو سندھ کا جو ممبر ہے ارسا کا, ارسا ایک ادارہ ہے آپ کو پتہ ہے انڈس ریور سسٹم اتھارٹی کا, جو اس کو پورا ریگولیٹ کرتی ہے اور پانی کی تقسیم کی. تو ارسا نے اس منصوبے کی منظور بھی دے دی ہے, سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا ہے. تو اس پہ سندھ کا جو نمائندہ ہے, جو ممبر ہے احسان لغاری صاحب, اس نے اس کی مخالفت کی تھی اور اختلافی نوٹ لگایا تھا. ٹھیک ہے. اور اس نے مخالفت کیوں کی تھی وہ آپ کو سناتے ہیں. جتنا پانی 1991 اکارڈ میں تھا وہ ڈسٹریبیوٹ ہو چکا, اور حکومت پنجاب کا خود یہ ہے کہ بھائی پانی جتنا 117 یا 114.35 ملین ایکڑ فیٹ پلس 3 ملین ایکڑ فیٹ جو ڈسٹریبیوٹ ہوا تھا, پانی اس سے کم آتا رہا ہے سسٹم میں. تو ہم یہی بات کہہ رہے ہیں ان کے پاس سے, اگر پانی کم ہے تو پھر نئی زمینیں کیسے آباد کی جاتی ہے. اختلافی نوٹ کے باوجود واٹر سرٹیفکیٹ پاس ہو گیا ہے ارسا کی طرف سے. اب اس پہ بڑی دلچسپ اور مزید کامنٹس بھی آئے ہیں. میں پنجاب کا موقف بھی جاننا چاہتی ہوں, کیونکہ اگر سندھ کے ممبر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتایا نہیں جا رہا کہ پانی کہاں سے آئے گا. اب جو پنجاب کا موقف ہے, کچھ کامنٹس میں مجھے نظر آتا ہے کہ سندھ ریور, انڈس ریور کا مطلب ہے, از ناٹ سندھ پراپرٹی, اٹس فار انٹائر کنٹری. اور ویسے بھی ایکسٹرا واٹر سی میں ہی جا کر گر رہا ہے. یہ پنجاب میں ایک موقف ہے. یہ ایک جنرل پرسیپشن دیا جاتا ہے, صرف پنجاب کا نہیں, ایک جنرل پرسیپشن یہی ہے کہ جی پانی جو ہے نا بہت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے میں صرف ایک چھوٹی سی بات ہی کہوں, جیسے سندھ کا موقف آپ نے سنا, تو یہی سوال ہم نے جو ہے نا پنجاب کے جو لوگ ہیں, پنجاب کا جو پاکستان کسان اتحاد کا صدر ہے خالد کھوکھر صاحب, ہم نے ان سے پوچھا کہ وہ اس منصوبے کی کیونکہ حمایت کرتے ہیں. ہم نے کہا آپ اس منصوبے کی حمایت کرتے ہیں تو پنجاب یہ پانی کہاں سے لائے گا. تو کیونکہ سندھ کو خدشہ ہے کہ اگر آپ پانی اس میں زیادہ بہا دیں گے تو سندھ کا حصے کا لے لیں گے. تو اس کا جواب ہے, وہ بھی سن لیں تھوڑا. بندوبست تو ہو رہا ہے, جب تک وہ نہر تیار ہونی ہے اس وقت تک بھاشا ڈیم تیار ہو جانا ہے, اس کے بعد محمد ڈیم تیار ہونے والا ہے. یعنی کہ یہ کام شروع ہے ساتھ ساتھ. میں ایسے بات نہیں کر رہا, میں پوری معلومات لینے کے بعد آپ سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں نا, جب بھاشا ڈیم بن جائے گا کچھ نہ کچھ اضافہ ہوگا. اب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک نہر کا پانی نہیں دے سکے گا, 2-4 نہروں کا پانی نہیں دے سکے گا, اس سے پانی آئے گا. لیکن اختیار صاحب, بھاشا ڈیم تو بننے میں بھی بہت سال لگیں گے نا, ابھی ڈیلیز ہو چکے ہیں, اس کی کاسٹ بھی ایسکلیٹ ہو گئی ہے, 2030 میں جا کر مکمل ہوگا. جی ہاں, اور اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اور زیادہ سلٹ اپ ہو جائے گا تربیلا, اور منگلا بھی سلٹ اپ ہو جائے گا. تو اس لیے تو کیا سندھ کو پھر انتظار کرنا پڑے گا 2030 تک کہ بھاشا ڈیم بن جائے گا, تو پھر پانی مزید ہوگا, تو پھر سندھ کا پانی کٹے گا نہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, ویسی پاکستان میں اس سال 2025 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 30 سے 40% پانی پاکستان کو کم ملے گا. جی ہاں, یہی تو چیز ہے نا, یہی جو سوال ہے وہ آیا ہے جو سندھ نے اٹھایا ہے. جو آپ نے جیسے کامنٹ سنایا کہ کہا جاتا ہے کہ سمندر میں پانی ضائع ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے یہ ایک پرسیپشن ہے, وہ بھی اسی بات سے جڑا ہوا ہے جو آپ نے سوال کیا. تو جو سرٹیفکیٹ دیا ہے ارسا میں, اس میں ایک ریزن یہ بھی دیا گیا ہے کہ جی پانی جو ہے وہ ایوریجلی سمندر میں گیا کیوں گیا, اس نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ جی 1976 سے ابھی تک تقریباً ایوریجلی 27 ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر میں گیا ہے. اور اس لیے اس میں جو پنجاب کا حصہ بنتا ہے وہ 1.3% ملین ایکڑ فٹ بنتا ہے. اور یہ جو چولستان کینال ہے اس کے لیے ہمیں صرف 0.8 ملین ایکڑ فٹ چاہیے, تو ہم اس میں وہ پانی یوز کریں گے.
لیکن سندھ کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو سمپل 1+1+ یہ جو لگتی ہے. ایک اس کی وہ صرف اعداد و شمار کی کیونکہ ساری یہ جو فیکٹس فگرس کی بات ہو رہی ہے نا, لیکن سندھ کا یہ کہنا ہے کہ آپ پریکٹیکل جگہ آپ دیکھیں گے تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں 27 ملین ایکڑ فٹ, اس میں سے 40 ملین ایکڑ فٹ تو آپ کو آئے 76 سے 99 تک. اس کے بعد جو کلائمیٹ چینج آئی ہے اور ڈراؤٹ پیریڈ شروع ہوا ہے تو اس سے 99 سے ابھی تک جو ایوریجلی پانی آیا ہے وہ آیا 14 ملین ایکڑ فٹ. اچھا, یعنی کہ تو سندھ کا تو یہی موقف ہے کہ یہ نمبرز کی گیم ہے, میتھس کی گیم ہے, لیکن جو ایک سینٹیمنٹ سندھ میں اٹھ گیا ہے, احتجاج بھی ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. ہمارے کامنٹس میں بھی اس کی عکاسی آپ کو نظر آتی ہے. میں پڑھ کے سناتی ہے. بائی سمیع اللہ شیخ نے لکھا ہے, انف از انف, نو مور کنالز فار اینی ادر پروونسز. اور میں نام ان کا صحیح پڑھ نہیں پا رہی, بھد رجن نے بس اتنا ہی لکھا ہے, انڈس ریور ایکولز سندھو ریور. تو یہ سینٹیمنٹ, اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی میں قرارداد منظور کروائی ہے چولستان کے کنال کے خلاف, کیا وہ پریشر بن رہا ہے پیپلز پارٹی پہ؟ یہ تو بات بالکل درست ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ قرارداد اب لائی ہے. حالانکہ یہ ایشو تو سندھ کے لوگ تو تقریباً پچھلے 4-5 سے سڑکوں پر ہیں اور زبردست قسم کا احتجاج ہو رہا ہے. اس میں دیکھیں نا, اس تحریک کی اب جو بات یہ ہو گئی, اب یہ سیاست سے باہر آ گئی. اب اس میں وکلاء شامل ہو رہے ہیں, طلباء شامل ہو رہے ہیں, خواتین شامل ہو رہی ہیں, یعنی سوسائٹی کے ہر قسم کا سیگمنٹ جو ہے وہ اس کا حصہ بنے. تو یہ باقی ایک چھوٹی سی بات میں صرف یہ کہہ دوں کہ یہ جو تاثر ہے نا کہ جی سمندر میں پانی جا کے ضائع ہو جاتا ہے, تو یہ سمندر میں پانی جا کے ضائع نہیں ہوتا. اگر سمندر میں پانی نہیں جائے گا تو پھر سی ایروژن ہوتی ہے اور پھر سمندر آگے بڑھے گا اور آپ کے آباد زمینوں کو بنجر کر دے گا. اس لیے ایک اسٹڈی یہ بھی آئی ہے کہ کراچی کو خطرہ ہے. 2050-60 میں انٹرنیشنل اسٹڈی آئی ہے کہ اگر اپنے کو نہیں روکا گیا سمندر کے آگے بڑھنے کا تو کراچی بھی ڈوب سکتا ہے. طاہر صاحب, ظاہر ہے یہ تو پانی کے ضیاع کی بات ہے, لیکن اس سے بڑی جو اس وقت نظر آ رہی ہے, جو اس کا ایشو ہے وہ سیاسی اور بہت بڑی سیاست ہے. اس لیے کیونکہ ایک طرف نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو صوبے کی ہے وہ اپوزٹ ہے ٹو دا پاکستان پیپلز پارٹی ایٹ دا فیڈرل لیول, کیونکہ زرداری صاحب نے اس کے حوالے سے گرین پاکستان انیشیٹو کے حوالے سے جولائی میں بریفنگ بھی لی تھی جس میں ملٹری لیڈرشپ بھی موجود تھی, محسن نقوی صاحب بھی موجود تھے, اور اب جا کر مارچ میں انہوں نے مخالفت کی. اس کے منٹس بھی سامنے آ گئی تھیں کہ یہ منصوبے اپروول کی آئی تھی, لیکن جو عوامی پریشر ہے, ظاہر ہے سندھ کے لوگوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور آپ کے 80% جو معیشت ہے وہ اسی سے وابستہ ہے, لوگ اس کے بغیر تو چل نہیں سکتے. تو نچلی قیادت کو پہلے آگے لایا گیا, سیکنڈ لیول کی جو قیادت ہے سید مراد علی شاہ صاحب اور دیگر لیڈران, لیکن اس سے ان کا مسئلہ حل ہوا نہیں پیپل پارٹی کا, کیونکہ سوال یہ آ رہا تھا کہ زرداری صاحب نے خود اس کی اپروول دی ہے اور پھر مسلم لیگ نون کے کچھ وزراء نے بھی یہی بیان دیا کہ بھائی یہ تو اپروول ہو چکی ہے اوپر کی سطح پر. تو وہ 8 جولائی والی جو میٹنگ ہے اس کا فالہ ہو رہا تھا کہ صدر صاحب نے اپروول دی ہے اور وہ ان کے ساتھ ہے, اور پیپل پارٹی ڈبل سٹینڈرڈ کھیل رہی ہے, یعنی ڈبل گیم کھیل رہی ہے کہ سندھ میں مخالفت کر رہی ہے, اوپر والی قیادت جو ہے وہ اس سے ملی ہوئی ہے. لیکن اب تو ایسا لگ رہا ہے نا کہ اب تو وہ ڈبل گیم ختم ہو گئی ہے. جی ہاں, تو پھر یہ جو پریشر ڈیولپ ہوا تو ان کے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ زرداری صاحب کو جو اوپر والی قیادت ہے انہوں نے بھی یہ ریئلائز کیا کہ جب تک وہ فرنٹ پر آ کر اس کی مخالفت نہیں کریں گے تب تک یہ جو سندھ میں پریشر ہے پیپل پارٹی کے اوپر وہ کم نہیں ہوگا. تو اب سوال یہ بنتا ہے, کیا سندھ چولستان کنال کے منصوبے کو روک سکتا ہے؟ دیکھیں یہ سوال زبردست ہے, اور سندھ کا ایک اس جو تحریک جو اب یہ جو احتجاج جو شروع ہوا ہے اس کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ پرامن ہے, یعنی پرتشدد نہیں ہے. اور ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی کالا باغ ڈیم کے خلاف تحریک چلی, اس کے علاوہ تھل کینال کے خلاف مشرف کے دور میں پورا اتحاد ہوا اور لوگ کافی پریشر ڈیولپ ہوا, باہر آئے, اور کراچی کے جزائر کا ایشو تھا تو اس پر بھی کافی. تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس قسم کی جتنی تحریکیں چلی ہیں اس میں اس کی ایک خوبی ہے کہ اس پہ یعنی کوئی ایک کمیونٹی نہیں ہے, ایک سیاسی پارٹی نہیں ہے, اس میں عام پبلک ہے
یعنی وکیل ہے تو اس کے ساتھ اس کا کلائنٹ بھی ہے، ڈاکٹر ہے تو اس کا مریض بھی اس کے ساتھ ہے، اور اگر کوئی اساتذہ ہیں تو اس کے شاگرد طلباء بھی ان کے ساتھ ہیں. تو یہ ایک جنرل تحریک ہے، اور اس میں سیاستدان بھی ہیں، اس میں مذہبی پارٹیاں بھی ہیں، قوم پرستے بھی ہیں، اب تو پیپل پارٹی بھی شامل ہو گئی ہے. تو اس قسم کا یہ جو ٹیمپو جو ڈیولپ ہوا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے کالا باغ ڈیم کے خلاف مخالفت ہوئی تھی، احتجاج اور تحریک چلی تھی، اسی قسم کی ہے؟ اسی قسم تو کا ہو سکتا ہے کہ سندھ چولستان کنال کو روک سکے. بہت بہت شکریہ اختیار کھوکھر صاحب، ہمیں آپ نے بہت سارے متعلقہ لوگوں سے بات بھی کی اور ہمیں بھی کچھ انسائٹ دی. تھینک یو. اب یہی سوال ہم حکومت سے بھی پوچھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، جو پانی کے وزیر رہے ہیں اور اب کلائمیٹ چینج کے وزیر ہیں. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. ڈاکٹر صاحب، کیا سندھ چولستان کنال کے پروجیکٹ کو روک سکتا ہے؟ ہم جو بھی کریں گے وہ تمام صوبوں کی مشاورت سے کریں گے، اور نہ صرف صوبوں کی مشاورت سے کریں گے بلکہ تمام جماعتیں جو ہماری بالخصوص الحاقی جماعتیں ہیں ان سب سے مشاورت کرنے کے بعد کریں گے. لیکن دوسری طرف آپ نے کہا کہ مشاورت کی، لیکن ہم نے دیکھا کہ ابھی بھی جو سندھ کے اریگیشن کے منسٹر ہیں انہوں نے تو بہت زور و شور سے اسمبلی کے فلور پہ، سندھ اسمبلی کے فلور پہ اعتراض کیا، بلکہ یہاں تک کہا کہ جس طریقے سے کالا باغ ڈیم کا بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اس وقت نواز شریف وزیر اعظم تھے، تب بھی مخالفت کی، مشرف نے کی تب بھی مخالفت کی، اس کی بھی مخالفت کریں گے. اور ایک ٹیکنیکل وجہ جو نظر آتی ہے وہ ارسا کی میٹنگ میں آئی تھی، جس میں جو ممبر سندھ تھے انہوں نے ڈسینٹنگ نوٹ بھی لکھا تھا، لیکن اس کے باوجود واٹر سرٹیفکیٹ پنجاب کی طرف سے دے دیا گیا تھا. جو فیصلہ کیا جاتا ہے ارسا کا وہ میجورٹی ووٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے. تو جب یہ ارسا کی میٹنگ ہوئی چولستان کینال کے حوالے سے، تو اس میں تمام صوبوں نے بیٹھ کر آپس میں ڈسکس کیا، اور اس میں ارسا نے صرف یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ جو پانی پنجاب کا ہے، پانی صرف پنجاب وہی استعمال کرے گا. آپ کا یہی کہنا ہے کہ یہ پنجاب کا ہی پانی ہے، سندھ متاثر نہیں ہوگا، سندھ کی زمینیں بنجر نہیں ہوں گی. مگر یہ جو اعتراض ہے یہ ارسا کے سندھ کے ممبر کی طرف سے صرف نہیں آ رہا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے صرف نہیں آ رہا، یہ کچھ واٹر ایکسپرٹس کی طرف سے بھی آ رہا ہے. میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں حسن عباس نے ڈان میں کیا لکھا تھا. ان کا لکھنا تھا کہ 2023 میں گرین پاکستان انیشیٹو کے لیے اسٹڈی بھی لانچ کی گئی تھی، جس کی فائنڈنگز اپریل 2024 میں پبلش ہوئی تھی، اور اس کے مطابق جو چولستان کنال کا پروجیکٹ نہیں تھا. اس کے مطابق the study proposed a state of the art river bank filtration system to extract, transmit, distribute water sustainably and efficiently from the riverine aquifers using AI powered management and precision irrigation systems. یعنی کہ یہ کنال کا آئیڈیا نہیں تھا، کیونکہ آلریڈی یہ بات یہی کہی جاتی ہے جو کنال بیسڈ فارمنگ ہے وہاں بھی بہت اسٹریسڈ ہے فارمرز کہ پانی کافی نہیں ہے. تو میں ان کی جو کامنٹ، ان کا جو کامنٹ ہے میں وہ آپ کی طرف سوال کی شکل میں پیش کروں گی. انہوں نے یہ کہا، and I quote, "Unfortunately, it is apparent that certain vested interests are pushing for canal construction while disregarding the potential scientific, social and environmental consequences which can endanger the project's success." تو ایک متبادل آئیڈیا موجود ہے ریسرچ بیسڈ گیون پاکستان کے کنال سسٹمز. تو کنال ہی کیوں بننا چاہیے؟ وائی دی انسسٹنس؟ ان کا تو خیال ہے حسن عباس صاحب کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. کے پاس آلٹرنیٹیوز ہوتے ہیں. تو میں نے آپ کو آئین جس میں 18ویں ترمیم درج ہے کہ ایگریکلچر کی ذمہ داری کس کی ہوگی، اور سینیٹیشن کی ذمہ داری کس کی ہوگی، اور اریگیشن کی ذمہ داری کس کی ہوگی، تو جب آئین کے اندر لکھ دیا گیا کہ یہ تمام ذمہ داریاں صوبے کی ہوں گی، اور جب واٹر ریکارڈ میں لکھ دیا گیا کہ وفاقی حکومت کا واحد کام یہ ہے کہ وہ ہر صوبے کو جو جس تناسب سے اس کو پانی ملنا چاہیے صرف اسی تناسب سے پانی دے گی اور اس سے زیادہ نہیں دے گی، اور اس کے علاوہ وفاقی حکومت کا کوئی رول نہیں. جب یہ دونوں چیزیں لکھ دی گئیں تو پھر یہ فیصلہ کہ ان 3 آلٹرنیٹیوز یا 2 آلٹرنیٹیوز یا 9 آلٹرنیٹیوز میں سے کون سا آلٹرنیٹیو کس صوبے کے لیے بہتر ہے، وہ تمام طاقت جو ہے صوبے کو دے دی گئی. ڈامیر بھاشا ڈیم وہ 2030 تک بن جائے گا. تب تک there is going to be a water shortfall. اسی لیے سندھ میں لوگ اور جو ایکسپرٹس، میں نے ایک ایکسپرٹ کو کوٹ کیا تھا، وہ بھی پریشان ہے کہ جو پانی
چولستان کنال ہے جو ایگریکلچر پروجیکٹ ہے گرین پاکستان انیشیٹو کا، یہ پانی ستلج سے آئے گا، یہ ستلج کا پانی انڈیا سے آتا ہے، وہ پانی آپ واٹر منسٹر بھی رہے ہیں، گندا پانی بھی ہوتا ہے، کنالز پرانے ہو گئے ہیں، انفیشینٹ بھی ہو گئے ہیں. Where is that water going to come from, and will this be a perennial canal or will it be an inundation canal? اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم ٹیلی میٹری لگا دیں. ہوتا یہ ہے کہ اس وقت ہم کتنا پانی بہ کے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جا رہا ہے، اس پہ اتفاق رائے نہیں ہوتی، جھگڑا ہوتا رہتا ہے. تو یہ جو آپس کا ایک عدم اعتماد بھی ہے اور شک بھی ہے، بعض مرتبہ صحیح بھی ہوتا ہے، اکثر غلط ہوتا ہے، وہ ختم ہو جائے گا. بیکاز ایک یونیفارم ٹیلی میٹرک سسٹم آپ کو بتائے گا ہر گھڑی ایک منٹ سے کہ کتنا پانی بہا پنجاب سے نکلا، کتنا سندھ میں گیا، کتنا پنجاب میں داخل ہوا. تو یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا کہ میرا پانی پی گئے، میرا پانی لے گئے، میرا پانی بہا دیا، میرا پانی چوری کر دیا، میرا پانی سے اپنی فصل اگا لی. یہ تمام باتیں جب تک یہ آپ بات کر رہی ہیں جب تک بند نہیں بنتا، یعنی ہم ریگولیٹ نہیں پانی کر پاتے، تب تک ہم اس تقسیم کو انصاف کے ساتھ کرنے کے لیے ایک آٹومیٹک سسٹم بنا رہے ہیں، اور اس آٹومیٹک سسٹم کے ذریعے پھر ہر صوبے کو اس کا پانی ملے گا. اب وہ اپنے پانی کے ساتھ کیا کرے یہ وہ جانے، یہ ان کی صوبہ مرضی جانے، ہے، اس کی لیڈر. یہ ان کی مرضی ہوگی. تو پھر یہی بات کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلا کر کیوں نہیں بتا دیتے سندھ کو؟ کہہ تو رہا ہوں کہ بلا رہے ہیں، آپ کب مان بلا ہی رہے نہیں ہیں؟ رہی ہیں. دیکھیں مراد علی شاہ صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ بلا لے. کب ہوگی تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے؟ میرے اور پاس یہاں کیونکہ اس کی جتنی آگ لگی ہوئی ہے، کیونکہ یہ پروجیکٹ صرف آپ لوگوں کی حکومت کا نہیں ہے، یہ پروجیکٹ SIFC کے تحت ہے، کون سا پروجیکٹ؟ گرین پاکستان انیشیٹو. تو یہ اس کو اچھا ہو جاتا ہے SIFC میں کی کہہ وجہ سے رہی یا ہوں کہ خراب اس ہو وقت جو جاتا ہے؟ مخالفت سندھ میں نظر آ رہی ہے، ظاہر ہے کاؤنسل آف کامن کیا انٹرسٹ آپ کی کہہ رہی میٹنگ. ہیں کہ کیا سندھ SIFC کے خلاف ہے؟ میں کہہ رہی ہوں، میں نے بھی نہیں کہا، میں پوچھ رہی ہوں، میں سوال آپ سے کر رہی ہوں نہیں، کہ ایسی یہ کوئی بات نہیں ہے. آپ معاملہ بلا وجہ SIFC کو CCI اندر کی لا ایک رہی ہیں. میٹنگ اجلاس ویسے آپ اچھے سوالات، آپ اچھے دیکھیں گھما کے کبھی آپ SIFC کے حوالے سے، کبھی ورلڈ بینک کے حوالے سے اس سوالات کے اچھے جواب کرتی مجھے ہیں، نہیں ملتے. پرووکیٹو سوال کرتی ہیں، لیکن اصل ڈاکٹر بات مصدق میں آپ کو جواب کہہ نہیں رہا ملتا، ہوں. جواب نہیں، نہیں ملتا، میں لیکن کوشش- میرا میں سوال کوشش- سادہ ہے. جی میں کوشش کرتا ہوں. کئی مہینے سے آپ کی حکومت کہہ رہی ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ آپ کے بلائیں گے، نہیں بلاتے. آپ آج بھی بتا دیں کیوں نہیں بلائی ابھی تک. چلیں چھوڑ دیں کہ آپ بلائیں گے، کوئی مسئلہ ابھی تک نہیں کیوں ہے نہیں اس بلائی؟ کی. جو بھی کیونکہ میری وہ وزارت نہیں ہے، یہاں پہ ایک وزارت ہے جو انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کرتی ہے. اگر آپ مجھے دوبارہ بلائیں گی، مجھے امید ہے کبھی نہ کبھی بلائیں گی، تو اس وقت تک میں ان سے یہ انفارمیشن بھی لے چکا ہوں گا کہ لگ بھگ، کیونکہ ہر صوبے نے اور تمام وزرائے اعلیٰ نے اگری کرنا ہوتا ہے CCI کی میٹنگ پہ. تو مراد علی شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، تو انشاءاللہ جب سبھی کہہ رہے ہیں اور کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمیں وقت دینے کا. لیکن ایک سوال ابھی بھی بنتا ہے کہ حکومت نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ کیوں نہیں بلائی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں ضمیر کھمرو، ان کا کیا خیال ہے؟ سنیں، کامنٹ کیجئے، اور خدا حافظ. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی اگر کچھ ہوگا، فار ایگزامپل ڈیسیجن ہو جاتا ہے، تو جوائنٹ سیشن میں تو یہ معاملہ جائے گا، کوئی بھی سندھ تو چلا جائے گا جوائنٹ سیشن میں. جوائنٹ سیشن میں گورنمنٹ کے پاس جو ہے میجارٹی نہیں ہے، تو اس وجہ سے میرے خیال میں جو اگر اس میں ڈیفیٹ ہو جاتی ہے گورنمنٹ، پھر تو گورنمنٹ جانے کا خطرہ ہوگا. تو میرے خیال میں اس سلسلے میں وہ اوائڈ کریں.